محترمہ ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ سے کہ وہ میٹھے نلکے کے بارے میں سب سے پہلے تو میرا صرف یہ سوال ہوگا کہ بہت دیر آئد مگر درست آئد کہ یہ کتاب اتنی تاخیر سے کیوں ہمارے سامنے آئی، کیونکہ اس سے وجہ تاخیر تو بس یہی ہے کہ پہلے کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ مجموعے کی صورت میں لایا جائے. اتنی زیادہ کہانیاں بھی نہیں ہیں، 15 ایک کہانیاں ہیں صرف، تو کچھ ایسی بھی ہوں گی جو اب بعد میں میسر نہیں آئیں، دستیاب نہیں ہوئیں، لیکن جو ملی وہ میں نے ان کو اس میں شائع کر دیا. تو اس کی کوئی خاص وجہ چھپانے کی نہیں تھی، بس صرف اتنی ہی تھی کہ یہ پہلے اس طرف توجہ نہیں دی تھی. میرا مقصد چھپانے کا نہیں تھا، میرا مقصد بتانے میں تھا کہ بتانے میں تاخیر کیوں ہوئی، اظہار کے میں تاخیر کیوں ہوئی. وہی بات ہے کہ بہت سارے کام ادارتی حوالے سے بھی ہماری مشکلات ہوتی ہیں کہ بعض اوقات کہانیاں ہیں ان کو یکجا کرنا، ترتیب دینا اور اشاعت. کوتاہیاں ہیں، بوجھ ہیں، جتنے مرد اٹھاتا ہے اتنے ہی عورت بھی اٹھاتی ہے، ان کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ایک بوجھ ایسا ہے جو صرف عورت اٹھاتی ہے اور وہ ہے عورت ہونے کا بوجھ. اور یہ بوجھ صرف اس سماج میں نہیں ہے، یہ دنیا بھر میں ہے کہ عورت کو جس طرح اپنے ارد گرد تماشا کرنے والی نظریں نظر آتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں، وہ اس کے ذہن اور اس کے دل و دماغ پر ایک بوجھ سوار کر دیتی ہیں. اس بوجھ کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، آپ اس بوجھ کو اٹھا کر ہی اپنی زندگی کی جد و جہد میں آگے بڑھتے ہیں. تو ان کہانیوں میں یا کسی بھی فن میں، شاعری میں، افسانے میں نے کبھی شعوری طور پر نہ خود کو چھپانے کی کوشش کی ہے، نہ جتانے کی کوشش کی ہے. کوشش یہی رہی ہے کہ جو میرا تجربہ ہے اس کو بیان کیا جائے، اور اس تجربے سے جو لوگ جو بھی اخذ کرنا چاہیں وہ کرتے رہیں. لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ لوگ اس سے آپ کی سوانح عمری اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خاص طور پر خواتین کے معاملے میں یہ بات بہت دیکھنے میں آئی ہے کہ ہر کہانی کو آپ بیتی سمجھ کے پڑھا جاتا ہے اور اس پر تبصرہ بھی اسی انداز میں کیا جاتا ہے. لیکن جو ایسا سمجھتے ہیں وہ ایسا کرتے رہیں. یعنی ان کے ڈر سے یا ان کے خوف سے یا اس خوف سے کہ اسے کسی اور طرح سمجھا جائے گا، ہم اپنے اظہار کو کسی طرح قدغن کی زد میں نہیں آنے دیں گے. یہ خیال ہے. بہت اہم بات، خاص طور پر خواتین تخلیق کاروں کے حوالے سے ایک سماجی رویوں کا بوجھ بہرحال کہیں ہوتا ہے. تخلیقی آزادی میں ہم اتنے آزاد کبھی کبھار نہیں محسوس کرتے، جس کے لیے موضوع کے انتخاب سے لے کر تخلیقی اظہار تک ہم کہیں نہ کہیں معاشرے کے تابع ہوتے ہیں. اور اس تابع ہونے کے باوجود اگر جرأت مندی سے اپنا اظہار ہو رہا ہے اور خواتین تخلیق کار مسلسل قلم سے مشق سخن جاری رکھے ہوئے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کے لیے ایک تالی تو ہونی چاہیے کہ خواتین تخلیق کار کس طرح سے ہمارے سماجی رویوں میں اپنے آپ کو ریلیونٹ کیے ہوئے ہیں، متعلق کیے ہوئے ہیں. اسی طرح سوال و جواب کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا، بجائے یہ کہ ہم ایک ایک کہانی کو ایک یعنی طویل ایک اقتباسات کے ساتھ جائیں یا بعد میں. تو میں چاہ رہی ہوں کہ ہمارا ایک انٹریکٹیو سا سیشن رہے جس میں ہمارے جو ہمارے سامعین ہیں ان کی بھی دلچسپی برقرار رہے اور آپ کے ساتھ بھی گفتگو اسی طرح سے جاری رہے. تو ہم محترمہ ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ کی طرف دوبارہ آئیں گے، ابھی اسی تسلسل میں ہم آگے بڑھتے ہیں. میرے ساتھ یہاں موجود ہیں محترمہ نیلم احمد بشیر صاحبہ، گلابوں والی گلی سے لے کر تو اب مجموعہ تک پہنچتے پہنچتے ان کے بھی تخلیقی تجربہ بہت راست اپنا اظہار کرتا ہے. کہیں پر کوئی چیز چھپائی، علامتی، پیرائے میں بہت کم ہے ان کا اظہار. جو بات کہنی ہے وہ اپنے انداز میں، اپنے کھلے ڈلے انداز میں پوری سچائی اور دیانت کے ساتھ انہوں نے قارئین کے سپرد کی ہے. جیسے ابھی ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ نے فرمایا کہ جیسے جس کا جی چاہے وہ اس میں سے جو اخذ کرے، تو ان کا بھی اظہار اس میں اسی طرح سے ہمیں نظر آتا ہے. آپ نے میم کسی ایسے سماجی رویے کا جس کا آپ نے اظہار آپ کرنا چاہتی ہوں اور ابھی تک آپ کو لگتا ہو کہ آپ نہیں کر پائیں؟ ایک تو یہ سوال. دوسرا، ایک کہانی بہت جب شہرت یافتہ ہو جاتی ہے، اسے بہت شہرت مل جاتی ہے، تو ہمارا باقی کام کہیں اس کو لگتا ہے کہ اسے تھوڑا سا کم ذکر میں آتا ہے. تو کیا کبھی کبھار اپنی ہی کہانی سے کچھ الجھن سی نہیں ہونے لگتی کہ میں صرف ایک کہانی تو نہیں لکھی، اس سے بڑی کہانی میں نے، اس سے بہتر کہانی فلاں بھی لکھی ہے، اس سے بہتر اظہار میں نے یہاں بھی کیا ہے، لیکن یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا. تو یہ دونوں حوالے سے آپ کی گفتگو ہمارے لیے دلچسپ ہوگی. جی اس میں بول لوں میں؟ اچھا، آپ نے اچھی بات کی، مزے کی بات کی. ویسے جب لکھنے والا لکھتا ہے تو وہ سوچتا تو نہیں کہ یہ کہانی سب سے پاپولر ہوگی یا کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے بے انصافی کے جو
پہلی کہانی یا پہلی کتاب کی جو اہمیت ہوتی ہے نا وہ بعد والیوں کو نہیں ملتی. بہت سے بڑے بڑے رائٹرز کو یہ شکوہ ہے کہ میں نے اور بھی تو کچھ لکھا ہے. تو میرا خیال ہے میری تو کافی کہانیاں آ چکی ہیں, کافی پتہ نہیں کتنی ہیں. تو جو پہلی کتاب کو ابھی بھی لوگ زیادہ یاد کرتے ہیں, حالانکہ میرا خیال ہے کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ اس کے بعد ایک سفر جو ہے جاری رہا ہے, تو اس میں میں نے مطلب خود ہی پروگریس کی ہے. میرا ذاتی خیال ہے کہ اس میں میں آگے کو گئی ہوں, لیکن لوگوں کو واقعی پہلی کتاب اور پہلی کہانی ہی یاد رہتی ہے. تو چلے کوئی بات نہیں, وہ بھی تو میری کہانی, اور کہانیاں تو آپ کے بچوں کی طرح ہوتی ہیں جو سب کہانیاں اپنی اچھی ایسا نہیں لگتا کہ بچوں میں کسی ایک بچے کو بہت بڑا عہدہ مل گیا اور باقی بچے جو ہے وہ کئی مجھے اس سے تکلیف نہیں ہوتی, مجھے صرف یہ ہوتا ہے کہ جو اور بھی اچھی کہانیاں ہیں وہ شاید کبھی نظر انداز ہو جاتی ہیں. حالانکہ اس کے علاوہ بھی کافی کہانیاں ہیں جو مجھے خیال ہوتا ہے کہ کافی اہم ہیں. اچھی بری کا تو خیر قاری فیصلہ کرتا ہے, لیکن جو میرے خیال میں کہ اس سے بہتر یا میں نے اس سے زیادہ اہم کہانیاں لکھی ہیں, کئی بار ان پہ نظر نہیں پڑتی لوگوں کی اور کئی بار پڑتی بھی ہے. لیکن بہرحال کوئی بات نہیں, یہ بات کوئی اتنی میٹر نہیں کرتی ہے. جب آپ کام کریں تو کریں. دیکھیں ہم نے تو لکھنے والے نے لکھنا ہے اور پڑھنے والے پڑھ لیتے ہیں, لیکن کوئی مقصد لے کے نہیں لکھتے ہم کہ ہم نے اس کے بعد یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. یہ تو ایک سفر ہے جو خدا داد ہے اور ہم کرتے ہیں. اور ایک سوال اور کیا تھا آپ کا, یہ والا تو میں نے جواب پہلے دے دیا. میم آپ کو کون سے زیادہ موضوعات آپ کے ہاں جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اور کون سا موضوع جس پہ میں نے نہیں لکھا شاید. جی جہاں تک میرا خیال ہے ذاتی, اگر میں اپنی ذات سے الگ ہو کے دیکھوں تو شاید ہی کوئی موضوع ایسا ہوگا جس پہ میں نے نہیں لکھا ہوگا. اور میں ممتاز مفتی کی چونکہ کہنا چاہیے کہ شاگرد ہوں یا جو بھی فالوور, انہوں نے مجھے ایک بات کہی تھی شروع میں جب لکھنے کا آغاز ہوا تھا, جب ارلی 90s میں نے شروع کیا, تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ وہ لکھو جو لوگ نہیں لکھتے, وہ مت لکھو جو لوگ لکھ چکے. تو بس پھر میں نے یہی سوچا کہ بھئی میں نے وہ چیزیں نہیں لکھنی جو سب لکھ رہے ہیں, میں نے وہ لکھنا ہے جو لوگ نہیں لکھتے اور لوگ جس سے جھجکتے بھی ہیں اور ڈرتے بھی ہیں. بلکہ مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے فلاں چیز لکھ دی, آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ میں نے کہا نہیں, ڈر تو نہیں لگا. کئی لوگوں نے مجھے کہا آپ کو شرم نہیں آئی؟ میں نے کہا شرم تو آپ کو آنی چاہیے, آپ کو بھی یہ لکھنا چاہیے تھا. بہت اچھا. ہاں تو مطلب ٹھیک ہے نا, میرا کام کیا ہے؟ اگر میں وہی باتیں لکھتی چلی جاؤں جو دنیا میں لکھی جا رہی ہیں, تو پھر کیا پھر میرا فائدہ کیا؟ واٹ ایم آئی ڈوئنگ؟ نتھنگ. آپ کا ماشاءاللہ تقریباً 2 دہائیوں پر مبنی آپ کا تخلیقی سفر ہے. اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں پر کوئی سماجی رویوں میں کوئی تبدیلی آتی ہوئی آپ کو نظر آئی کہ جس کا آپ کی تخلیقی سفر میں بھی وہ لکھنے پڑھنے سے کہاں تبدیلی آتی ہے؟ یہ تو بہت بڑا ایک سوال ہے آپ نے کیا. جو یہ تو ایک نظام ہے جس میں ہم رہتے ہیں, اور اس کے باوجود اگر ہم جیسے اور خاص طور ہم عورتیں کچھ کر رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو سپورٹ ملنی چاہیے. لیکن ہم تبدیلی تو نہیں لا سکتے, میرا نہیں خیال. عمران خان نہیں لا سکا تو ہم کون ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ تبدیلی لکھنے سے شاید پڑھنے والوں کے ذہن میں کوئی کھڑکی کھل جاتی ہو, شاید دل میں کہیں ہوتا ہو کہ یہ بات تو ٹھیک ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ ہم یہ ذمہ داری لے سکتے ہیں کہ ہم نے کسی کے ذہن میں روشنی بھری یا اس کو ایک نئی راہ دکھائی. لیکن سوچنے والا تو کہیں تو سوچتا ہوگا, تو یہ تو ایک امید ہی ہے. پر میں کوئی کلیم نہیں کر سکتی کہ ان کہانیوں سے کوئی معاشرہ سدھر سکتا ہے. معاشرے کے جو رویے ہیں, معاشرے کے رویوں کو آپ نے جس طرح سے آبزرو کیا, جس طرح سے پیش کیا, اور خاص طور پر آپ نے ایک ایسے رویے کی طرف بہت خوبصورتی سے نشاندہی کی ہے کہ عورت کو کیسے ایک سبجیکٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے, اس کو کس طرح سے ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو خواتین تخلیق کاروں کے ہاں ہمیشہ سے عورت کا اظہار, عورت کے بارے میں اظہار ہمیں نظر آتا ہے. آپ کے افسانے کس طرح سے مختلف ہیں, یا آپ کے موضوعات اب تک رشید جہاں سے لے کر سمجھیے اب تک جو کہانیاں لکھی جا رہی ہیں, اس میں آپ کا ایک خاص پہلو کیا ہے جس کو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ میرا ایک اضافہ میں نے کیا؟ یا یہ کوئی میرا کوئی سوچا سمجھا منصوبہ نہیں ہے. ایسا ہے کہ ظاہر ہے ہم لکھنے والے ہیں, پڑھنے والے, ہمارے ذہن میں 1000 آنکھیں ہوتی ہیں, دماغ میں, سر میں, تو گزرتے ہوئے لوگوں میں سے ہم کہانیاں سونگھ لیتے ہیں یا چن لیتے ہیں. تو یہ تو ہر ایک کو نظر نہیں آتی ہیں اور ہمیں نظر آ جاتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو کام اگر آپ نے کرنا ہے تو کرنا ہے, تو یہ سوچ سمجھ کے نہیں کیا جاتا کہ آج میں نے اس موضوع کو لینا ہے. لیکن آپ جب اپنے ارد گرد چیزیں دیکھتے ہیں ہوتے ہوئے اور اس میں آپ خود بھی شامل ہیں, آپ کے گھر والے, آپ کی فیملی, آپ کا سماج, تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ جیسے سب ایسے ہی سوچتے ہوں گے میرا خیال رکھ کر کے آپ ایک چیز دیکھتے ہیں پکچر, لیکن یو سی بیونڈ دا پکچر کہ اس کے پیچھے کیا ہے, تو وہ نظر آ جاتی ہیں چیزیں. تو اگر آپ
اس میں سے کہانی نکل آتی ہے، خود نکل آتی ہے. تو وہ تو کوئی شعوری کوشش نہیں ہے. لیکن میں نے جان بوجھ کے نہیں کبھی سوچا کہ آج میں اس موضوع پہ لکھوں گی، آج نہیں. کہانی ایسے ٹھا کر کے لگتی ہے تو پھر آ جاتی ہے بس. تو یہ تو دیکھنے والی بات ہے، اور بالکل چننے والی کہانی، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہانی مجھے چن لیتی ہے کہ یہ تم نے لکھنا ہے. لیکن ایک خاص پہلو ہوتا ہے بعض اوقات، خاص طور پر جب آپ ایک میچور رائٹر، آپ کا ایک طویل آپ کا تخلیقی سفر، جیسے کوئی ابتدا لکھنے والے ہیں ہماری طرح کے، تو ان کا ابھی کوئی اس طرح کوئی خصوصی پہلو نہیں ہوتا، نظریہ میچور نہیں ہوتا. آپ کا کوئی خاص جو آپ کی کہانیوں میں خاص پہلو ہو. آواز نہیں آ رہی؟ اچھا اچھا، چلو. معاشرے کو دیکھنے کا ایک رویہ ہوتا ہے نا، جیسے مارکسسٹ ہیں وہ معاش کے ذریعے سے ایک سوسائٹی کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اسی طرح فیمنزم ایک خاص رویہ ہے جس کے تحت آپ سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، یا عمومی ایک اور رویہ. تو آپ کا ایک خاص رویہ کیا ہے سوسائٹی کا جس کو آپ تخلیق میں ڈھالنا چاہتی ہیں؟ میں جب لکھتی ہوں تو میں عورت ہو کے نہیں لکھتی ہوں، میں ایک لکھنے والا ہو کے لکھتی ہوں. لیکن پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا فرض ہے کہ مجھے بتانا ہے کہ جو میں سمجھتی ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا، یہ غلط ہے، یہ کہانی یوں نہیں ہونی چاہیے. تو یہ میرا فرض بنتا ہے، مجھے صفاقی سے وہ لکھنا ہے. اس وقت میں سوچتی نہیں ہوں، نہ ڈرتی ہوں کہ کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا سوچے گا، کوئی مجھے کیا سمجھے گا. نہیں، پھر مجھے لگتا ہے کہ نہیں، یہ آنیسٹی نہیں ہے لکھنے سے. تو ہو سکتا ہے میرا زاویہ صحیح نہ ہو سکتا ہے صحیح ہو، لیکن میں نے جو چیز محسوس کر لی کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یا یہ کہانی نہیں ایسے ہونی چاہیے، یا عورت کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا ہے، یا ایون مرد ہمارے معاشرے کے وہ بھی کہانیوں کے کردار ہیں، میں کسی کے خلاف نہیں ہوں. لیکن یہ کہ جب آپ اپنے ارد گرد کی چیزیں دیکھتے ہو، آپ کو زندگی اتنا کچھ دکھا دیتی ہے، تو آپ کیسے آنکھیں بند کر سکتے ہیں؟ لکھنے والا تو آنکھیں بند نہیں کر سکتا نا، اس کو تو پھر دیکھنا ہے کہ اس کی ڈیوٹی ہے، یہ اس کا فرض ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب میں لکھتی ہوں تو میں پھر واقعی لحاظ نہیں کرتی. بہت اچھا کرتی ہیں، لحاظ نہیں کرنا چاہیے. جو ایک سچا ادیب ہے، جو سچا تخلیق کار ہے، وہ زندگی میں کوئی بھی ناہمواری دیکھے گا وہ سچائی سے ہی لکھے گا، کیونکہ وہ اپنی بات نہیں کر رہا، لیکن وہ میں ایک بات سوسائٹی کی ضرور بات کہوں کر. گی کہ میں بھی 30 سال سے لکھ رہی ہوں، مرد حضرات ہمارے رائٹر دوست بھی لکھ رہے ہیں، لیکن جب بھی ادب میں کہیں نام آتا، ذکر ہوتا ہے، تو مرد تھوڑا سا تعصب رکھتے ہیں عورتوں کے بارے میں. مثلاً وہ عورتوں کا نام بعد میں لاتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں کہ ضروری کہ ہم زیادہ اچھا لکھ رہے ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا نظر انداز کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ کسی بڑے ادیب نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ میری کتاب پہ لکھو یا بولو. تو جس نے مجھے کہا تھا، اس نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کا نام دیا. میں نے کہا اچھا. تو انہوں نے خود نہیں دیا، تو کہتے ہیں انہوں نے کہا یہ بیبیاں کیا لکھیں گی. تو یہ جو حالانکہ وہ رائٹر ہیں اتنے بڑے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیبیاں کیا لکھیں گی. تو ایک تعصب ہے مرد رائٹرز میں، یہ میں ضرور کہوں گی. ایسا میں کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ ماڈریٹر ہوں، کہنا چاہتی ہوں لیکن کہنا نہیں چاہتی. بہت اچھا کیا. اور یہ رویے آپ کو تنقید میں بھی نظر آتے ہیں، یہ آپ کو تخلیق میں بھی نظر آتے ہیں، یہ آپ کو تاریخ میں بھی نظر آتے ہیں. جب تاریخ ادب اردو کا مطالعہ اس نظر سے کریں تو وہاں پر بھی جو خواتین رائٹرز ہیں ان کا ذکر بہت کم ہے، اور جن کا ہے ان کا بھی ایک سطر میں، ایک آدھ سطر میں. اور ایسا بہت ساری تواریخ ادب اردو میں نے دیکھا ہے، جبکہ خواتین کا بہت بڑا سفر ہے تخلیقی. ایک انہوں نے اثاثہ دیا ہے، ایک صحیح جو ہے تصویر دی ہے سماج کی، چاہے وہ 18ویں صدی میں ہو، 19ویں میں ہو، 20ویں میں ہو یا 21ویں میں. کیونکہ سماجی رویوں کا بدلتا ہوا جو اظہار ہے یا رویہ ہے، وہ سب سے زیادہ عورت پر اثر انداز ہوتا ہے، مرکز ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی کا. تو اس لیے شاید ان کے اظہار میں تو یہ بھی کہوں گی کہ جو کہانی کی تہہ تک جو عورت پہنچتی ہے، مرد پہنچ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، بہت اچھا.